اس سلسلے میں ایک تو آپ حضرات بہت پہلے سے سنتے آئے ہوں گے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے سامنے ایک مالدار لایا جائے گا، شہید لایا جائے گا، حافظ قاری لایا جائے گا۔ ان تمام لوگوں سے پوچھے گا کہ اللہ رب العالمین پوچھیں گے ایک بہت بڑے مالدار سے جس کو اللہ نے بہت کچھ مال دولت دیا تھا، اللہ تعالیٰ کے راہ میں بہت خرچ کرتا تھا، لوگ یہی دیکھتے تھے، اس سے پوچھا جائے گا کہ یا رب بماذا عملت فیما آتیتک۔ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے میرے مالدار بندے، ہم نے اتنا تم کو کچھ مال دیا تھا، تو نے کیا کیا، اس مال سے کیا فائدہ اٹھایا؟ تو بندہ کہتا ہے الہ العالمین کنت اصل الرحم واتصدق۔ اللہ آپ نے مال دیا، میں بڑی صلہ رحمی کرتا تھا، اپنے بہت سارے رشتہ داروں کو خوب زیادہ سے زیادہ دیتا تھا، واتصدق، اور میں خوب صدقہ کرتا تھا تیری راہ میں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں کیا کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گے کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے صلہ رحمی بھی کیا، بہت سارے رشتہ داروں کو دیا، اور تو نے بہت غریب مسکین کو بھی دیا، بڑے مساجد اور مدارس بھی بنائے، لیکن کذبتا، تو جھوٹا ہے۔ وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ كَذَبْتَ، اور فرشتے بھی جب اللہ نے کہا تو جھوٹا ہے نمبر ہی، تو فرشتے بھی کہیں گے بدبخت، تو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے مال خرچ کیا، غریبوں کو دیا، مسکینوں کو دیا، مساجد بنوائے، مدارس بنوائے، یتیم و بیواؤں کا وظیفہ تو نے مقرر کیا تھا، اور بڑی صلہ رحمی بھی کرتا تھا، سب کچھ، لیکن یہ سب کچھ اس لیے کرتا فلاں جواد کہ لوگ کہیں کہ فلاں آدمی بڑا سخی ہے۔ تو اپنے اس عمل کے ذریعے اللہ کی رضا نہیں بلکہ تو دنیا میں اپنی شہرت چاہتا تھا، یعنی اخلاص نہیں تھا۔ تو نے میرے دے ہوئے مال کو بہت اچھی اچھی جگہوں میں خرچ کیا، اور دنیا میں خوب تعریف بھی ہو گئی، فقط کیل، خوب تیری تعریف ہو گئی، میڈیا میں آ گیا، پیپر میں آ گیا، فلاں صاحب نے اتنا دیا، فلاں صاحب نے اتنا، فوٹو بھی لی، بہت تعریف ہوئی، لیکن دل کوئی نہیں جانتا، دل صرف اللہ جانتا ہے۔ تیری دل میں ریاکاری تھی، اخلاص نہیں تھا، میری رضا کے لیے نہیں کیا، اخلاص نہیں تھا، اس لیے تو جھوٹا ہے اور تیرا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین ایک شہید کو لائیں گے جس نے اپنی گردن میدان جہاد میں کٹائی ہے، اور ساری دنیا اس کو شہید سمجھ رہی تھی، بڑی تعریفیں ہو رہی تھیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو پوچھے گا میرے بندے فی ماذا قتلت، تجھے کس لیے قتل کیا گیا؟ کہے گا اے ربی امرت بالجہاد فی سبیلی، تو نے اپنی راہ میں ہمیں جہاد کرنے کا حکم دیا، فقاتلت فیک حتی قتلت، تو میں تو جہاد کرتا رہا، کافروں کو قتل کرتا رہا، دشمنوں کو، تیرے دشمنوں کو، یہاں تک کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو شہید نہیں، تو جھوٹا انسان ہے، تو کذاب ہے۔ فرشتے بھی کہیں کذبتا، تو بھی جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو شہید نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں لڑا تھا، اللہ تیرے دل کی حالت جانتا ہے، تو اس لیے قتال کیا تھا۔ فلان جری، کہ دنیا میں تیری لوگ تعریف کریں کہ بڑا پہلوان، بڑی ہمت والا تھا، بڑا بے باک نڈر تھا، اور دنیا میں تیری شہرت ہو گئی، لیکن چونکہ تو نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، اپنی شہرت کے لیے، اس لیے اس پر کوئی تجھے اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ پھر ایک قاری کو لایا گیا، عالم کو،
اس سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بندے میں نے تجھے علم دیا تھا، قرآن سکھلایا تھا، قرات اچھی تھی، تفسیر اچھی کرتا تھا، تو نے اس میری نعمت کو کہاں کہاں استعمال کیا؟ کیا کیا تو نے میرے لیے؟ کیا کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم نے بہت لوگوں کو قرآن پڑھایا، بہت لوگوں کو سمجھایا، بہت لوگوں کو درس دیا، بڑی تقریریں کی، بڑی تفسیر بیان کیے، اتنے اجلاس میں ہم نے تلاوت کی، یہی کیا تو جانتا ہے؟ اللہ فرمائے گا کذب تھا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹا انسان ہے۔ وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے بھی کہتے کذب تھا، تو بھی جھوٹا انسان ہے۔ اللہ اکبر، اتنے اعلیٰ درجے کے لوگ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، کیوں؟ تو نے اس لیے اتنی محنت کیا تھا، پڑھایا تھا تاکہ لوگ کہیں بہترین قاری ہے، تو نے اپنے ارادے سے جو چاہا تھا دنیا میں مل گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اولئک الثلاثۃ اول من تسعر بہم النار یوم القیامہ، یہ ایک وہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں میدان جہاد میں مارا گیا ہے۔ کوئی معمولی قربانی نہیں تھی، بچوں کو یتیم کیا، بیوی کو بیوہ کیا، ماں باپ کو اولاد سے محروم کر دیا، جان کی پرواہ نہ کیا، جہاں اسلام کے سربلندی کے لیے دشمنوں سے جنگ ہو رہی تھی اس میں کود پڑا۔ قاتل تو فیک، لڑتا رہا، وہ پتہ نہیں کتنوں کو ختم کیا، یہاں تک کہ دشمنوں نے اس کو شہید کر ڈالا۔ اتنا بڑی قربانی دی، لیکن اس کے باوجود جہنم میں کیوں؟ کس بنا پر؟ سب کچھ کیا تھا لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں، دل میں اخلاص نہیں تھا، دل میں شہرت شہرت کی تمنا تھی۔ لوگوں نے کہا بہت پہلوان، شہید نہ لقب مل گیا، لیکن آخرت میں کیا ہوا؟ دنیا میں تو سب کچھ مل گیا، لیکن آخرت میں اخلاص نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں تھی، اس لیے جہنم کا مستحق۔ ایک عالم دین، ایک قاری ہے، وہ بھی معمولی انسان نہیں، سینے میں قرآن ہے، زبان پر بات بات میں اللہ کے رسول کا فرمان، حدیث، اللہ تعالیٰ کا قرآن، قرآنی آیات ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بتایا، کتنے لوگوں کو پڑھایا، کتنی اس نے قربانیاں دی۔ اس سینے میں اللہ کی کتاب محفوظ ہے، اس سینے میں پیارے نبی کے ہزاروں حدیثیں ہیں، یہ دل و دماغ قرآن و حدیث سے بھرے ہوئے ہیں، اور ساری زندگی لوگوں کو پڑھاتا لکھاتا رہا، لیکن چونکہ دل میں اخلاص نہیں تھا، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا مقصود رہی تھی، صرف شہرت چاہتا تھا، وہ سینہ، وہ دل و دماغ جو ساری زندگی قرآن اور حدیث سے بھرے ہوئے تھے، وہ زبان، ساری زندگی جس زبان سے قرآن پڑھتا تھا، لوگوں کو سناتا تھا، نبی کی حدیث پڑھتا تھا اور بیان کرتا تھا، لوگ بھی سنتے تھے، متاثر ہوتے تھے۔ ایسا انسان دل قرآن و حدیث سے بھرا ہوا، لیکن اخلاص نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا، اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، صرف مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں شہرت مل گئی، اور وہ
30 پارے کا قرآن، ہزاروں نبی کی حدیثیں، جس نے زندگی بھر اپنے سینے، اپنے دل و دماغ میں بھر رکھی تھی، وہ زبان جو ساری زندگی کتاب اللہ سنت رسول بیان کرنے میں گزری، دل میں اخلاص نہ ہونے کی بنا کوئی چیز فائدہ نہ پہنچائی، وہ بھی جہنم میں گیا۔ ریاکاری کتنی بدترین چیز ہے۔ وہ ایماندار جو اپنے مال سے بہت کچھ کیا، مسجدیں بنایا، مسجدیں آباد ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھی جا رہی ہے، بڑے مدارس بنائے، بڑے یتیم خانے بنائے، سب موجود ہے، لیکن خود جہنم میں جل رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ دل کو دیکھتا ہے کہ اپنا مال میرے دیے ہوئے مال سے کس نیت سے کیا بنا رہا ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دلوں میں کیا چیز ہے سب اللہ تعالیٰ نے حاضر کر دیا۔ تم نے سب کچھ بنایا، لیکن ریاکاری تھی، اخلاص نہیں تھا، اس لیے تیرے عزت کا خیرات اور صلہ رحمی کا کوئی ثواب نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رونے لگے اور حدیث بیان کرنے کے بعد فرمائے، لوگو یہ تینوں بڑے اعلیٰ درجے کے ساتھ ہیں، لیکن اولئک الثلاثۃ اول خلق اللہ، اللہ کی مخلوقات میں سب سے پہلے جن کو جہنم میں ڈال کر کے ایندھن بنا کر کے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، وہ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں گے، شہید، عالم اور سخی، لیکن تینوں ریاکار تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔